Assalamu alaikum. Today's topic is towards civil disobedience, Swaraj Party, Simon Commission, and Purna Swaraj. Chapter 2, Nationalism in India. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent. Some of the leaders wanted to participate in elections to the provincial councils. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड कर लिया कि हम अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसे बंद करते हैं, विड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से उसे ऐसा महसूस हुआ कि हालात जो हैं ये दिन से दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। तो इसके चलते हुए कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स, जिनमें ख़ास तौर पर C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम कौंसल्स इलेक्शन जो हैं इनमें पार्टिसिपेट करेंगे और आफ्टर पार्टिसिपेशन जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम अपने बहुत सारे मसाइल का हल निकालेंगे और अगर कहीं अनडेमोक्रेटिक हो रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। तो इसके चलते हुए उन्होंने एक पार्टी फ्रेम की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। लेकिन इनकी मुखालफत उस वक़्त नौजवान लीडर जवाहरलाल नेहरू, जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, इन्होंने और सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने इनकी इस चीज़ को देखकर उन्होंने यानी कि एजिटेशन शुरू की और उनका मानना था कि हमें यानी कि इस किस्म की आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। चूँकि उस वक़्त के जो हालात थे ड्यूरिंग 1920s 1926 से लेकर 1930 तक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इकनॉमिक डिप्रेशन था। इक़्तिसादी तौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरी तरफ यहाँ की जो एग्रीकल्चर गुड्स थी वो भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। तो जिसके चलते हुए यहाँ के पेजेंट्स जो थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया कि वो अपनी क्रॉप्स जो थे वो अच्छे तरीके के साथ अच्छी कीमतों पर बेच नहीं सकते थे और यहाँ तक कि वो इस काबिल भी ना रहे कि वो रेवेन्यू जो है वो पे कर सकें
جس کے چلتے ہوئے کنٹری سائڈ میں بہت زیادہ بحران مچ گیا، یعنی کہ ہلچل مچ کی۔ کنٹری سائڈ مینس وہاں کے جو پیزنٹس تھے وہاں پہ۔ اس کے بعد اسی پس منظر کو کے خلاف اس وقت برٹن کی نیو ٹاری گورنمنٹ جو تھی، انہوں نے ایک کمیشن کنسٹیچیوٹ کی جس کے ہیڈ سر جان سائمن کو بنایا۔ تو 1928 میں انہوں نے یہ کمیشن بنا کر ہندوستان بھیج دی، جو یہ دیکھ سکے انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے بارے میں اگر کہیں انہیں ایسا محسوس ہو تو وہ کچھ چینجنگ بھی وہاں لا سکیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس کمیشن میں یہ تھا کہ اس کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی ممبر جو تھا انہوں نے رکھا نہیں تھا۔ تو جب یہ کمیشن برٹن سے بن کر انڈیا میں 1928 میں پہنچی تو لوگوں نے اس کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، گو بیک سائمن کے۔ تو بہت زیادہ ڈیمانسٹریشن ہوئی جس میں بہت ساری پارٹیز نے، خاص طور پر کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ جو کہ آج پاکستان میں ہے، تو ان پارٹیوں نے اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکتوبر 1929 میں لارڈ ارون جو تھے وہاں کے وائس رائے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم انڈیا کو ڈومینین سٹیٹس دیں گے، یعنی کہ بادشاہ دیں گے، اٹانومی دیں گے، سیلف رول دیں گے، جس کے چلتے ہوئے ان لوگوں کو بلایا کہ آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک ہو جائیے، وہاں پہ آپ کے فیوچر کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ایسے ینگ ممبرز جو تھے کانگریس میں وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ تو جو اس وقت کے ماڈریٹس تھے، جو چاہتے تھے کہ ہم کونسل الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہو کر انڈینز کی سپورٹ کریں گے، برٹشرز کے خلاف احتجاج اٹھائیں گے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ اپنا انفلوئنس جو تھا وہ کھو چکے، اور یہ لوگ یعنی کہ اس وقت کے جو ینگ لیڈر تھے سبھاش چندر بوس اور جواہر لال نہرو، یہ لوگ بہت زیادہ فیمس ہو گئے، اور انہوں نے کلیئر کٹ اعلان کر دیا پورنا سوراج کا، یعنی کہ کمپلیٹ انڈیپینڈنس۔ اور یعنی کہ یہ لاہور کانگریس میں انہوں نے فارملائز کیا اور ڈیمانڈ کی کہ ہمیں فل انڈیپینڈنس یعنی کہ پورنا سوراج کی ضرورت ہے۔ پورنا سوراج مینس کمپلیٹ انڈیپینڈنس۔ تو آخر کار انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ 26 جنوری 1930 جو ہے، اس دن ہم انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کریں گے۔ لیکن اس چیز کا اثر جو ہے بہت پڑا، چونکہ نومبر 26 1949 کو ہمارا کنسٹیٹیوشن جو تھا، انڈین کنسٹیٹیوشن، یہ اڈاپٹ ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو یہ لاگو ہو گیا۔ تو اسی لیے اس دن کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، یعنی کہ اگر ہم انڈیپینڈنس ڈے جو ہے یہ 26 جنوری کو نہیں منا سکے، لیکن ہم نے اپنا ریپبلک ڈے جو ہے
وہ اسی دن ہم نے منانا جو ہے وہ اسی وجہ سے ہم نے منانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو اس چیز سے گاندھی جی جو تھے انہیں ایک راستہ مل گیا آزادی کی طرف لوگوں کو لے جانے کا، اور ان کو ایک خیال آیا کہ یہ جو یعنی کہ آئیڈیا ہے فریڈم کا، اس سے ہم لوگوں کے یعنی کہ دلوں میں یہ چیز جو ہے بہت اچھی طریقے سے پھیل سکتی ہے۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ جو ہے انہوں نے آگے لے گئے۔ تو اس کے بعد سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہوئی، یعنی کہ اور سالٹ مارچ جو ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو یہاں پہ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔